الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالوں غوث اعظم کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار شاہوں کے تاج آقاؤں کے آقا ہم غلاموں کے محسن یتیموں کے سہارا بے آسروں کے آسرا بے خانماؤں کے ماوا غریبوں کے محب مسکینوں کے ساتھی مساوات کے حامی صدق کا منبع صبر کا معدن خاکساری کا نمونہ اولین انسان محبوب ذیشان مومن کا ایمان صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں جو تمہارے لیے میں نے کوششیں کی ہیں، تمہارا جو خیال رکھا ہے، آقا علیہ السلام نے ہمارا آپ کا جو خیال رکھا ہے، اتنا خیال رکھا ہے کہ اگر آپ سچ میں اس بارے میں غور فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ کوئی باپ اتنا خیال رکھ سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا اتنا خیال رکھ سکتا ہے، نہ کوئی ماں اتنا خیال رکھ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے میں نے مشقتوں کو برداشت کیا، اس کا عوض، اس کا بدلہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں تم سے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، میرے رشتہ دار میری قرابت داری کا خیال رکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہم سے بدلہ نہیں چاہا اس کا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک دین پہنچ گیا، سوائے اس کے کہ قرابت دار کی محبت۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی قرابت دار میں ہے، ان کی محبت کا تقاضا اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، نیا سال ہم نے منایا۔ میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا، اس قدر شائستگی کے ساتھ آپ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ نئے سال کی خوشی مناتے ہوئے کہیں پر شور شرابہ ہوا ہو، کہیں پر عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہو، کہیں پر گانے بجائے گئے ہو، کہیں پر ڈھول تاشے کیے گئے ہو، ایک مخصوص طبقے کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ساری فاحشات اور یہ ساری بے حیائی اور یہ ساری بری باتیں وہ لوگ جو اپنا نیا سال مناتے ہیں، نئے سال کا آغاز کرتے ہیں 31 دسمبر کو، ان لوگوں کا سال دیکھیں، ان لوگوں کا طریقہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ایسی کوئی خرافات نہیں کی، الحمدللہ ہم نے بڑے شائستگی کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کیا۔ آپ نے دیکھا
دیکھا کہ کہیں پر اسٹیجوں کو سجایا جا رہا ہوگا تاکہ پروگرامات کر کے لوگوں کو برائی سے روکا جائے، بے حیائی سے روکا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، کہیں پر شربت کا انتظام کیا گیا ہوگا، کہیں پر سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہوگا، کہیں پر پروگرامات ہو رہے ہوں گے۔ اس طرح سے ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ بھی یہی کہو گے، میں بھی یہی کہوں گا، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم امام علی مقام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمیں کبھی اس نئے سال کے منانے کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت ہی ہے کہ ہم اتنی شائستگی کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی کا اور کیوں نہ کیا جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، ان سے محبت یقیناً کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لا اسألکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی بات کسی بات کا تقاضا نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی محبت۔ برادران ملت اسلامی کا اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قرابت داروں سے خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اور حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام تھے، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا سا میدان تھا، وہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھے، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کے قریب گئے اور اپنی دونوں باہوں کو پھیلا دیا، جس طرح سے کہ کوئی بچہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک باپ اپنے بچے کو جب قریب بلاتا ہے تو اپنے باہوں کو پھیلاتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا۔ لیکن اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موڈ میں نہیں تھے بلکہ بھاگنے کے موڈ میں تھے، اور موڈ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ میں بھاگوں گا اور میرے نانا مجھے پکڑیں گے۔ کبھی کبھی بچہ ایسا ہوتا ہے، اب بچے کو بلاتے ہیں تو بچہ بجائے اس کے کہ آپ کے پاس آئے بھاگنے لگتا ہے تاکہ اس کا پیچھا کرے اور آپ اس کو پکڑ پائے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں جاتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں، غور کرے کہ امام حسین کے پیچھے دائیں جا رہے ہیں، امام حسین بائیں جاتے تو میرے آقا ان کو پکڑنے کے لیے بائیں جا رہے ہیں۔ صحابہ اس منظر کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ کیا حسین منظر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ نواسے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آقا بھی مسکرا رہے ہیں، امام حسین بھی مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد ان کے پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، مولا یہ وہ حسین ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور آگے کیا کہا؟ آگے یوں کہا کہ اللہ جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت خود محبت فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس محبت کا اجر بہت زیادہ ہے، دنیا میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس محبت کو ہمیشہ باقی رکھنا، اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھنا، کسی کے بہلاوے میں کسی کے بہکائے میں نہ آنا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اس طرح کی سیاسی جنگ تھی، اگر اس طرح سے کوئی بات کرے اس سے اپنی زندگی بھر کے تعلق ختم کر لینا، اس لیے کہ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ دو نظریے کی جنگ تھی، اسلام اور باطل کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، اس پر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے واویلے پھیلاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کی بات سنیں گے اور ان سے تعلق رکھیں گے تو گویا آپ امام حسین سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ امام حسین سے سچی محبت کرنا یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے تو ان سے دور رہا جائے۔ برادران ملت اسلامی کا یاد رکھنا، یہ وہ محبت ہے جو آخرت میں آپ کو بڑا فائدہ دے گی، بہت فائدہ دے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عمر بن لیث
ایک جرنیل گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی فوج کو بلایا. فوج جب حاضر ہوئی سامنے، دیکھا ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، ہزاروں لوگ ہیں. جب عمر بن لیث نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج موجود ہے تو جانتے ہو دل میں صرف خیال آیا، دل میں بات آئی کہ کاش اتنی بڑی فوج میرے پاس کربلا میں ہوتی اور میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر یہ ساری فوج کو نچھاور کر دیتا. صرف دل میں خیال آیا تھا، زبان سے بولا نہیں، صرف دل میں یہ بات آئی کہ اتنی بڑی فوج جو آج میرے پاس موجود ہے، کاش یہ اس زمانے میں ہوتی اور اس فوج کا سپہ سالار میں ہوتا تو میں یہ ساری فوج کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر نثار کر دیتا، قدموں پر نچھاور کر دیتا. ابھی یہ خیال ہی آنا تھا. برادران ملت اسلامیہ، یہاں خیال آیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے میں خبر ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں انور میں اپنے خبر ہو گئی ہے نا. کیوں نہ ہو، یقیناً ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے سارے اعمال کی خبر ہے، ہر معاملے کی خبر ہے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی ولی کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں. اس زمانے کا جو ولی تھا اس کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر بن لیث سے کہہ دینا جا کر کہ جو تم نے خیال کیا ہے، جو تم نے سوچا ہے، اللہ کے رسول نے تمہارے اس خیال کو پسند کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. صرف اچھا خیال کیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اچھا سوچا، دل میں خیال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں نے پسند کیا ہے اور میں نے یہ پسند نہیں کیا بلکہ اللہ قیامت کے دن اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا. برادران ملت اسلامیہ، ذرا سوچیں کہ ہم اگر سچی محبت کریں گے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، ان کے نام سے ایصال ثواب کریں گے، ان کے نام کی محفلیں سجائیں گے، ان کے نام کی محفل جہاں سج رہی ہے وہاں باضابطہ طور پر حاضری دیں گے اور پہنچ کر ان کا تذکرہ سنیں گے، تو کیا یہ محبت کی دلیل نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول اسے پسند نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً اللہ کے رسول اسے پسند بھی فرمائیں گے اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا اجر بھی ہمیں عطا فرمائے گا. تو ایسی محفلیں جہاں پر بھی ہو رہی ہے، بلا ناغہ آپ نے اپنی زندگی کے بہت سارے دن جو ہیں یہاں وہاں خرچ کیے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کو رائے گاہ مت جانے دو. محفل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجاؤ، ان کے تذکرے سنو اور ان کی باتیں سنو، ان کے معاملات سنو کہ انہوں نے کس طرح سے صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، کس طرح سے مشقتوں کو برداشت کیا ہے، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں اور کیسی عظیم قربانیاں پیش کی ہے، اتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہے جب یہ اسلام ہمارے پاس اس حالت میں پہنچا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس آسانی کے ساتھ جو ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس میں بہت بڑی قربانی ہے. برادران ملت اسلامیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کہا کہ انہیں خبر دو، عمر بن لیث کو جب خبر ہوئی بڑے خوش ہوئے. اور جب عمر بن لیث کا انتقال ہوا، جانتے ہو کسی نے خواب میں دیکھا انہیں اور پوچھا کہ اے عمر بن لیث یہ بتاؤ تم پر کیا گزری ہے، تم پر کیا بیت رہی ہے، تمہارا صاحب آخرت کا معاملہ کیسے گزر رہا ہے؟ تو عمر بن لیث نے کہا صرف ایک خیال جو میں نے اس دن سوچا تھا کہ کاش اتنی بڑی فوج میرے پاس کربلا میں موجود ہوتی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر نچھاور کرتا. صرف اس خیال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے جنت عطا فرمائی ہے. برادران ملت اسلامی، ایک خیال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے جنت عطا فرمائی ہے. اب سوچیں اور غور کریں کہ جو سچی محبت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرے گا تو کیا اسے دنیا میں فائدہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کریں. سچی محبت کا مطلب کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. ہم صرف اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، صرف زبانی محبت کرتے ہیں، یہ ساری زبانی جمع خرچے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اس
سے پہلے ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ محرم کا چاند نکلتے ہی ہمارے گھروں کی ٹیویاں الٹی ہو جایا کرتی تھی، ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کی ٹیویاں کوئی الٹی نہیں ہو رہی ہے، نہ ہمارے موبائل جو ہیں اس کے اندر کل کی رات بھی ایسی گزری ہوگی کہ بہت سارے لوگوں نے بے حیائی کے مناظر دیکھے ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوا، اسلامی نئے سال کا آغاز ہوا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، نماز کو بھی تشریف نہیں لائے، نماز کے لیے بھی نہیں آئے ہیں۔ وہ جو حال پہلے تھا، کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا، یہ خیال کیا ہوتا ہے نا، جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں صبح صبح ادھار مانگنے کے لیے کہ ادھار سامان تو کہتے بونی کے وقت مت آنا، تو ادھار لے کر جائے گا، پورا دن بیکار چلا جائے گا۔ یہ دن کے صبح کے وقت تو یہ خیال آتا ہے آپ کو کہ ادھار لے جاؤں گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیال آتا ہے آپ کو، لیکن یہ اس معاملے میں آپ کو خیال نہیں آتا کہ محرم الحرام کا پہلا دن اگر ہم نے نماز چھوڑی ہے تو پورے سال ہم نماز چھوڑیں گے، پہلا دن اگر ہم نے اچھے سے گزارا ہوتا تو پورا سال اچھے سے گزارا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تلقین کی ہمیں، وہ یہی تو کی ہے، اللہ ہمارے لیے اس سال کو امن والا بنا، ظالموں کی شر سے ہمیں بچا۔ یہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ نئے سال کے آغاز میں اس طرح سے دعا کرنی ہے، لیکن ہم ہیں کہ وہی روش پر چل رہے ہیں، ہر نماز میں آ کر دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ مت چلا اے اللہ، جن لوگوں کا راستہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا۔ لیکن حال یہ ہے کہ جیسے مسجد سے نکلتے پھر وہی گمراہوں والا راستہ، وہی نماز چھوڑنے کا طریقہ، وہی بے حیائی، وہی بری باتیں، وہی فحاشیت، وہی عریانیت اور وہی بری باتوں کے اندر ملوث ہونا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر واقعی سچی محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی باپ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے تو باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی بڑے بھائی سے محبت کرے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی کسی ہیرو سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تم کیسے امام حسین سے محبت کرتے ہو کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کار پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر واقعی سچی محبت کرتے ہیں تو صرف زبانی جمع خرچی نہ کریں، بلکہ جس طرح سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انہوں نے جو تبلیغ کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ دشمنی جو تھی وہ یہی تھی کہ یزید جو ہے یہ سنتوں کا پابند نہیں تھا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کے پابند تھے۔ یزید جو تھا یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ بے نمازی تھا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی ہونے سے نفرت کرتے تھے، شرابی ہونے سے، شراب سے نفرت کرتے تھے، زنا سے نفرت کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، محبت اگر واقعی کرنی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی محبت کریں، وہ محبت جو حقیقی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ایک شتربان اونٹ چلانے والا اونٹ تھے جس کے پاس، اس نے اپنے اونٹ کے پیر میں پازیب باندھی تھی، گھنگرو جسے کہتے ہیں نا، گھنگرو باندھا ہوا تھا، پازیب پہنائی ہوئی تھی، کس کے پیر میں؟ اونٹ کے۔ انسانوں کو منع ہے نا کہ جس میں گھنگرو کی آواز ہو، وہ گھر میں عورتوں کو بھی منع ہے، یاد رکھنا، جس میں جھن 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 جو آواز آتی ہے پازیب کی، یہ عورتوں کو منع ہے، لہذا ایسے پازیب جس میں گھنگرو لگے ہو اور آواز آتی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آواز کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینے کے گلی میں وہ شتربان اپنے اونٹ کو پازیب پہنا کر لے کر جا رہا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب وہ آواز آئی، پوچھا کہ باہر
पाजेब की आवाज आ रही है, घुंघरू की आवाज आ रही है, ये कौन है जिसने घुंघरू पहना? बाहर जाकर देखा तो कहा किसी इंसान ने नहीं पहना है, बल्कि ऊंट को पहनाया गया है, ऊंट ने पहना है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, जाओ और जाकर उससे कहो कि उस पाजेब को उतारे, ऊंट से, ऊंट के पैरों से उस पाजेब को उतार दे। बरदरान मिल्लत इस्लामिया वो एक शख्स गया और जाकर कहा उस शख्स से, जो शत्रुबान से, कि ऊंट के पैरों से जो है पाजेब निकालो। कहा किसने कहा है? कहा ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुक्म है। कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उन्हीं से दरियाफ्त करूंगा, मैं उन्हीं से पूछूंगा। आया वो बड़ा सादा था इंसान, उसने आकर सवाल किया, उसने कहा कि उम्मुल मोमिनीन ये जो पाजेब पहनी जो है ये किसी इंसान ने नहीं पहनी है, ये जानवर ने पहनी है, ऊंट है, उस पर क्या हुक्म नाफिज होगा, उस पर क्या फतवा लगेगा? बरदरान मिल्लत इस्लामिया कहा वो तो जानवर है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा वो जानवर है ना, तुम तो नहीं हो, लिहाजा तुमने पहना ही है। और सुन लो, इसकी आवाज मेरे महबूब को पसंद नहीं थी, तो मैं इस बात को गवारा नहीं करती कि जिसकी आवाज महबूब को पसंद ना हो, जो आवाज महबूब को पसंद ना हो, वो चाहे इंसान पहने चाहे जानवर पहने, वो आवाज मेरे नजदीक भी पसंदीदा नहीं है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया इस तरह से उसके पैर से पाजेब को निकालने का हुक्म दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप कौन कौन सी आवाज सुनते हैं? वो आवाज कभी आपने गौर किया कि जो आवाज हम सुनते हैं वो हमारे महबूब को पसंद है या नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है या नहीं है? हम गाने सुनते हैं, हमारा रात दिन ओढ़ना बिछोना गानों में हो गया है, चलते फिरते गानों को सुना जा रहा है, गाड़ी में सवार हुए जैसे ही गाड़ी में बैठे हेडफोन लगाया, हमने गाना सुनना शुरू कर दिया। बरदरान मिल्लत इस्लामिया कभी गौर किया इस बात पर आपने कि ये गाने जो सुन रहे हैं क्या इसकी आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है? अगर नहीं है तो क्या होगा हमारा हश्र? और बिलखुसूस मैं उन लोगों को मुतनब्बिह करना चाहता हूँ, उन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ जो सफर में गाने सुनते हैं। आपका हाल ये है कि आप सफर में हैं, कान में ईयरफोन है और आप गाने बजा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। इसी पर बस नहीं बल्कि बेशर्मी की तो ये हद है कि लोग गाने सुनते हैं सफर करते करते, और सफर करते करते उस गाने को सुनकर उसकी वीडियोस बनाकर लोग स्टेटस पर भी रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अगर ऐसी हालत में एक्सीडेंट हो गया और आपकी मौत वाक़ई हो गई तो क्या हश्र होगा आपका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस हाल में इंतकाल करता है कल क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाता है। अल्लाहु अकबर। गौर करें उस वक्त क्या हाल होगा। और गाने सुनने वालों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जहन्नम पर पिघलाया हुआ शीशा उसके कान में डाल दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर गर्म तेल कान में डाल दो तो आपको पता चलेगा कि कान की कैफियत क्या होती है। ये शीशा नहीं है, ये शीशा है जिसको देख लो नेट पर सर्च करके क्या चीज है। इसकी गर्माहट और इसकी हिद्दत इस कदर सख्त होती है कि अगर आपके कान में अगर दुनिया के अंदर इस शीशे को पिघला कर थोड़ा सा डाल दिया जाए तो आपकी कुव्वत समाअत खत्म हो जाएगी। बरदरान मिल्लत इस्लामिया वो जहन्नम पर उसको गर्म करके फिर कान में डाला जाएगा। ये क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब दिया जाएगा जो गाना सुनता है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो फिर मोहब्बत ये तकाजा करती है कि यजीद गाना सुनने का दिल दादा था, वो गाना सुनता था। इमाम अली मकाम गानों से नफरत करते थे और यही वजह है कि इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर बयात नहीं की है। यही वजह है कि यजीद के हाथ पर बयात नहीं की है। अगर आज हम भी गाना सुनते हैं तो बताओ यजीद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? किसका तरीका इख्तियार किया है हमने? मुसलमानों बाज आ जाओ, छोड़ दो, सच्चे दिल से तौबा करो। मुहर्रम अल हराम का साल नए साल का इस्लामी आगाज हो चुका है। अपने गुनाहों को याद करो। पिछले साल कौन कौन से गुनाह हमसे सरजद हो गए हैं, याद कर करके अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। गौर करें कि हमसे कितनी नमाजें छूटी है, हमने कौन कौन से बेहयाई वाले काम किए हैं, हम कौन कौन से बुरे कामों में मुलव्वस नजर आ रहे हैं। बरदरान मिल्लत इस्लामी और सब काम का मुहासिबा करके सच्चे दिल से तौबा करे और अपने नए साल का आगाज अच्छे अंदाज में करे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर इसी बात पर इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।